اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم و قتلتہم و غاصبی حقوقہم و منکری فضائلہم و مصائبہم و تشہم و طہارتہم و لزمتہم و لسمتہم و شجاعتہم و ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد۔ ارباب غم، ماتم داران مظلوم کربلا، ایام اعزا کا انتظار تھا اور آج 7 تاریخ ہو گئی۔ اتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا کہ ہمیں احساس تک نہ ہو پایا۔ سچ تو یہی ہے کہ پہلی محرم کو یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیا موضوع پڑھا جائے اور اس موضوع میں کیا کیا پڑھا جائے۔ دیکھتے دیکھتے آج 7 محرم ہو گئی، اب یہ ہو رہا ہے کہ کیا کیا چھوڑا جائے۔ تو ایام اعزا کی تیزی سے دن گزر رہے ہیں۔ اللہ کرے ہماری سزا کو سرکار آل محمد علیہ السلام قبول فرمائیں، اور خصوصیت کے ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ۔ میں مسلسل آپ کے سامنے اس ذیل میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ بات اس وقت کی ضرورت ہے کہ فرش عزائے حسین اور ذکر امام حسین اور مجلس امام حسین یا ماتم میں مظلوم کربلا، یہ نہ روایت ہے نہ باپ دادا کی میراث ہے۔ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیے گا، آپ کے پاس وقت نہ ہو تو آپ مجلس میں نہ جائیے، آپ کے پاس وقت نہ ہو تو آپ ماتم نہ کریے، لیکن جس وقت ذکر حسین کے لیے نکلیے تو یہ سوچ کے نکلیے کہ بہت بڑے لوگ ہیں جن کی بزم میں ہم کو حاضری دینا ہے۔ ایک کسی ادھیکاری سے اگر انسان ملاقات کرتا ہے، کسی پاورفل پرسنالٹی سے کوئی ملاقات کرتا ہے، کسی نیتا سے اگر ملاقات کا موقع مل جاتا ہے تو انسان باقاعدگی کے ساتھ گھر میں تیار ہوتا ہے، کئی بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ کیا گفتگو کرنا ہے اور کتنی گفتگو کرنا ہے، کیا ایسی گفتگو کی جائے جو اس کے دل میں اتر جائے۔ یہ انسان کی نفسیات ہے کہ جب اپنے سے بڑے کسی آدمی کے پاس جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کچھ ایسا کیا جائے کہ اس کے دل میں اتر جائیں۔ یہ تو بہت بڑے لوگ ہیں، یہ فرش عزائے حسین جن سے منسوب ہے، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ سرکار صاحب لولا لما خلقت الافلاق جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ سرکار امیر المومنین جو مظہر العجائب ہیں، مشکل کشا ہیں، جو زندگی میں مشکل کشائی نہیں کرتے ہیں، جب دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے قبر کے اندھیرے میں بھی اگر کوئی چراغ نظر آتا ہے تو وہ علی کی محبتوں کا چراغ اور علی کی ولا کا چراغ ہوتا ہے جو روشن نظر آتا ہے۔ امام حسن علیہ السلام، آقا حسین علیہ السلام، امام علی ابن الحسین جو زین العابدین ہیں وہ، اور پھر سب سے بڑی بات ہے جو ہر وقت ہمارا ہادی اور رہبر موجود ہے پردہ غیب میں، وہ بھی پرسہ لینے کے لیے آتا ہے۔ میں نے یہ بات نہ ہوا میں کہی ہے نہ جذباتی ہو کے کہی ہے، میں نے ایک دن آپ کے سامنے ایک واقعہ عرض کیا تھا، اس لیے بھی عرض کر دوں کہ دھیرے دھیرے لوگ جمع ہو جائیں، کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تم کل ہماری بزم میں نظر کیوں نہیں آئے تھے؟
تم ہماری بزم میں، ہماری مجلس میں کل جب ہم بیٹھے تھے تو تم ایک صحابی ہو اور ہمیشہ آتے ہو، تو تم آئے کیوں نہیں تھے؟ اس صحابی کی مجبوری یہ تھی کہ وہ جس کام میں مصروف تھا وہ اپنے مولا کو بتانا نہیں چاہتا تھا، اور وہ کام کچھ اور نہیں تھا، وہ اپنے گھر میں مجلس حسین اس نے برپا کی تھی، اور وہ سوچ رہا تھا کہ مولا کے شایان شان میرا مکان نہیں ہے، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرا بوسیدہ سا مکان ہے، مولا کو کیسے خبر کروں کہ ان کے جد کی مجلس کو میں نے اپنے گھر میں برپا کیا؟ تو اس کی ہمت نہیں پڑ پائی تھی کہ وہ مولا کو خبر کرے، لیکن وہ بیچارہ اپنے مہمانوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ پورا دن گزر گیا اور وہ کوشش کرنے کے باوجود بھی امام کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا۔ جب دوسرے دن پہنچا ہے اور اس نے امام کو سلام کیا، دیکھیے غور کیجئے گا، یہ فرش عزائے حسین میراث کا نام نہیں ہے۔ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ بھیا اللہ توفیق دے آپ کو، جب بھی آپ فرش عزائے حسین کے لیے چلیے، جب بھی آپ مجلس حسین کے لیے چلیے تو گھر سے وضو کیجئے، وہیں سے ایک دکھیاری ماں کو سلام کیجئے، ایک شہزادی کو سلام کیجئے، اور اسے کہیے کہ بی بی ہم آپ کے لال کے غم میں شریک ہونے جا رہے ہیں، ہم انسان ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، لیکن بی بی جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں کی آمد کو قبول فرمائیے گا، اور آئیے اور فرش کے عزائے حسین کو چوم کے فرش عزائے حسین پر بیٹھیے، اس لیے کہ اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی بلندی کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، کہ آنے والا جب امام سے کہتا ہے کہ مولا میں کل اس لیے نہیں آ پایا کہ میں ایک کام میں مصروف تھا، نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اپنے گھر میں مجلس کی تھی، اس لیے کہ مولا سوال کرتے کہ مجھے کیوں نہیں بلایا، تو امام مسکرائے، کہنے لگے ایسا کون سا ضروری کام تھا کہ تم اتنے مصروف ہو گئے کہ اپنے امام سے ملاقات کے لیے نہیں آئے؟ کہا ہاں مولا بس ایک کام تھا، ورنہ آپ تو جانتے ہیں نا کبھی ناغہ کرتا ہوں، میں ہمیشہ آپ کی بزم میں حاضر رہتا ہوں۔ اب امام پھر کہنے لگے کہ کون سا ایسا ضروری کام تھا جو اپنے مولا کو بھی نہیں بتاؤ گے؟ اب وہ جو انکار کرے وہ امام اصرار کریں۔ جب اس کو کوئی راہ فرار نظر نہیں آئی اور وہ سمجھ گیا کہ اب کوئی مفر کی گنجائش نہیں ہے، تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ توجہ سے سنیے گا یہ واقعہ، اور کہنے لگا فرزند رسول سچ تو یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں آ پایا کہ میں نے اپنے گھر میں آپ کے جد ابا عبداللہ الحسین کی مجلس برپا کی تھی، میں اتنا مہمانوں میں مصروف ہو گیا کہ چاہ کر بھی آپ کی خدمت میں، مولا سچ تو یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں آقا حسین کی مجلس برپا کی تھی، اور اس میں اتنا مصروف ہو گیا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو پایا۔ آپ ریئیکشن دیکھیں گے جو تاریخ میں نظر آتا ہے۔ میں بار بار ایک جملہ کئی مجالس میں، متعدد مجالس میں دہرا چکا ہوں کہ معصوم جذبات سے کام نہیں لے گا۔ دیکھیے غور کیجئے گا، معصوم جذباتی نہیں ہو سکتا۔ معصوم کے اوپر خوشی ہو یا غم ہو، اس کا اظہار وہ اتنا ہی کرے گا جتنی خوشی ہوگی یا جتنا غم ہوگا۔ ہم اور آپ جذباتی لوگ ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہوئی تو بہت بڑی تکلیف بیان کر دی، ہلکا سا درد ہوا تو بہت بڑا درد بیان کر دیا، تھوڑی سی مصیبت ہوئی تو بہت بڑی مصیبت بیان کر دی، معمولی سی خوشی ہوئی اس کو دل کا پہاڑ بنا دیا۔ یہ ہم لوگ ہیں۔ معصوم ہیں۔ معصوم کو جو درد ہوگا وہ بھی بیان کرے گا، جو کرب ہوگا اتنا ہی بیان کرے گا، جو خوشی ہوگی اتنی ہی بیان کرے گا، جو مصیبت آئے گی وہ اتنی ہی بیان کرے گا۔ آپ ریئیکشن سے اندازہ لگائیے کہ یہ فرش عزائے حسین نہیں ہے، بلکہ آل محمد کی دلی تمناؤں کا نام ہے۔ دیکھیں اور کیجئے گا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ لوگ اور بھی جمع ہو جائیں کہ یہ آل محمد علیہ السلام کی آرزوؤں کا نام ہے کہ فرش عزائے حسین بچھائی جائے۔ کیا کہا تم نے؟ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ کیا کہا؟ میرے جد کی، میرے دادا کی مجلس رکھی اور مجھے اطلاع نہیں دی؟ کیا میں شہر میں نہیں تھا؟ کیا تم مجھے نہیں بتا سکتے تھے کہ میں نے اپنے گھر میں آقا حسین کی مجلس برپا کی ہے؟ رونے لگا وہ شخص، کہنے لگا مولا بے شک میں بتا دیتا، لیکن آپ کے شایان شان میرا گھر نہیں ہے، میں ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، میں غریب آدمی ہوں، بوسیدہ سا مکان ہے، میں نے کئی بار سوچا تھا کہ آپ سے کہوں لیکن میری ہمت نہیں پڑ پائی۔ اور یہ کہہ کر جناب فضیل ابن یسار، تاریخ کا بڑا مشہور نام ہے، بڑے مقدس صحابی اور راوی بھی ہیں، آپ رونے لگے اپنی غربت کو یاد کر کے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا امام نے۔ یہ کسی مولوی صاحب کا تذکرہ نہیں ہے، یہ صادق آل محمد کا بیان ہے عزاداری کو لے کر۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا، دو جملے کہے، خدا کی قسم سند ہیں معصوم،
کہ یہ کلمات کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے رو کیوں رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں مولا، بس میں نادم ہوں اس لیے گریہ کر رہا ہوں۔ جملہ فرمایا فضیل ایک بات یاد رکھنا، تم لوگ بلاؤ یا نہ بلاؤ، تم لوگ بلاؤ یا نہ بلاؤ، جہاں کہیں مجلس عزائے حسین برپا ہوتی ہے ہم آل محمد پہنچتے ہیں۔ یعنی صرف جناب زہرا نہیں آتی ہیں، صرف جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنی بھتیجی سکینہ کو لے کے نہیں آتی، بلکہ امام فرماتے ہیں تم لوگ بلاؤ یا نہ بلاؤ، جہاں کہیں ذکر حسین ہوگا، جہاں کہیں مجلس حسین برپا ہوگی ہم آل محمد علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ اس کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ پھر آپ نے دوسرا جملہ کہا کہ بڑا اچھا کیا تھا فضیل کہ تم نے اپنے دروازے پر فلاں رنگ کا پردہ آویزہ کر دیا تھا۔ چونک کے فضیل کہنے لگے مولا آپ کو کس نے خبر دی، کس نے بتایا کہ وقت مجلس ہمارے دروازے پر فلاں رنگ کا پردہ آویزہ تھا؟ سنیں گے آپ جملہ؟ کہا کسی نے بتایا نہیں ہے۔ ارے وہ پردہ تھا جس کے پیچھے بیٹھا ہوا تمہارا امام ذکر حسین سن رہا تھا، ذکر حسین سن رہا تھا۔ تو یاد رکھیے گا، اس کو سوچئے۔ آپ فیس بک کو دیکھیے تو غصہ آتا ہے، واٹس ایپ کو دیکھیے تو غصہ آتا ہے، ٹویٹر کو دیکھیے تو غصہ آتا ہے۔ ہم آپے سے باہر ہو رہے ہیں، غیروں سے شکوہ نہیں ہے، صدمہ اپنوں سے ہوتا ہے۔ بغرادیت آپ کمرے میں بیٹھے کر رہے ہیں، آیت اللہ بنے ہوئے، مرجع وقت بنے ہوئے، جس کی جو سمجھ میں آئے فتویٰ دے رہا ہے۔ یاد رکھیے گا آل محمد علیہ السلام مظلوم ہے، مجبور نہیں۔ ایک درود بھیج دیئے محمد و آل محمد۔ آل محمد علیہ السلام مظلوم ہے، یہ میں بار بار کہتا ہوں، مظلوم ہے۔ ہم اچھوں کو دیکھا، اگر تاریخ کے آپ اوراق کی گردانی کیجئے اور سن 61 ہجری کے بعد سے کربلا کو دیکھیے اور مظلومی کربلا کے سلسلے میں جو اہتمام کیے گئے، مجالس برپا کی گئیں یا جہاں جہاں ماتم ہوا ہے، آپ اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے۔ بڑے بڑے لوگ تمام قوتوں کے ساتھ عزاداری سے ٹکرائے ہیں، سب فنا ہو گئے، عزاداری جاری و ساری، ذکر حسین جاری و ساری ہے۔ ورنہ ایسے ایسے سلاطین، ایسے ایسے بادشاہ، ایسے ایسے ظالم لوگ جو نام حسین کو گوارا نہیں کرتے تھے، جب وہ نہ روک پائے تو یہ آپ کے یہ بغرادیت آپ عزاداری کو کیا متاثر کر پائیں گے؟ یہ آپ کی بغرادیت آپ کو جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، عزاداری کا نقصان نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کسی کو زوم میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ آئیے ساجد بھائی تشریف لائیے۔ کسی کو اس زوم میں بھی نہیں آنا چاہیے۔ ہم شعر نہیں پڑھیں گے تو یہ مجالس نہیں ہو پائیں گے، ہم مجلس نہیں پڑھیں گے۔ اما بچپن سے کتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ہر انتقال کے بعد عوام میں تذکرہ ہوتا تھا اب کیا ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، بزرگ حضرات اور بہتر جانتے ہیں گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں۔ ایک سے ایک عالم دین، ایک سے ایک خطبہ، ایک سے ایک علماء جب اس دنیا سے رخصت ہوتے تھے تو تشییع جنازہ میں جتنے لوگ شریک ہوتے تھے وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اما اب کیا ہوگا، اما فلاں عشرے کا کیا ہوگا، فلاں عشرے کا کیا ہوگا، فلاں عشرے کا کیا ہوگا، فلاں مجلس کا کیا ہوگا۔ اما سب مر گئے، مجلسیں ویسے ہی باقی ہیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی، سب چلے گئے، بلکہ اس سے زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اما ہم لوگوں کے بچپن میں اتنی مجلسیں نہیں ہوتی تھی۔ میں مفتی گنج میں رہتا ہوں، مجھے یاد ہے آج بھی میرے چچا وغیرہ اور سب باقاعدہ شیروانی پہن کے نکلتے تھے، اور نہیں بلکہ اس سے پہلے اما بھائی 11 محرم کو 11 سفر کو وہ فلاں مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں وہاں مجلس پڑھنے کے لیے حسن امام صاحب کی ہاں، دیکھو بھائی اب کی سے کون سا موضوع ہوتا ہے۔ اما دیکھو وہ مولانا کلوی آبی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں وہاں، دیکھیں آج اب کی سے کیا موضوع پڑھتے ہیں۔ اما دیکھو شبیع الحسن صاحب بننے صاحب کمپیوٹر کی یہاں آ رہے ہیں، وہ کیا پڑھیں گے۔ اما دیکھو طاہر جلولی صاحب وہاں تشریف لا رہے ہیں مرزا علی خان کے ہاتھے میں، دیکھو وہاں کیا پڑھیں گے عباس بہادر کیا۔ یہ بچپن سے مجھے یاد ہے، یعنی ایک ایک مجلس کے لیے مہینوں سے تذکرہ ہوتا تھا، ذکر کیا جاتا تھا۔ اما کیا ہوگا، دیکھیں 18 سفر کو کیا ہوگا، اور وہ 22 سفر کو کیا ہوگا، اور 26 سفر کو گور آغا صاحب 26 محرم کو جو گور آغا صاحب کی مجلس ہوگی وہاں دیکھیں اشواق میاں کیا پڑھتے ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ ڈسکشن ہوتا تھا، اور پھر مجلس سے پہلے سب تیار ہو کر عزاخانے میں پہنچ جاتے تھے۔ اب وہ پڑھنے والے تو نہیں رہے، نہ وہ زبانیں رہیں، لیکن وہی 18 سفر کو بیچارے بننے صاحب کمپاؤنڈر کے گھر کے آس پاس کم سے کم 15 مجلسیں ہو رہی، 11 سفر کو نہ جانے کتنی مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اما یہاں پڑوس میں مجلس ہوتی ہے، ہم آواز تو سن رہے ہوتے ہیں ذاکر کی، لیکن وقت ہی نہیں ہے وہاں پہنچ جائیں۔
تو یہ عزاداری سرکار ختمی مرتبت نے بیٹی سے وعدہ کیا ہے اور اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، جو کائنات کا مالک ہے۔ ایک درود بھیج دیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وعدہ الہی ہے۔ ہاں آپ کی پہچان ہو جائے گی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا اور پھر میں کہہ دوں کہ سرکار ختمی مرتبت نے مولا متقیان کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا، ایک حدیث فرمائی جو آج بھی تاریخ میں محفوظ ہے، یا علی تم محبت کرے گا جو حلالی ہوگا۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، تم لوگوں سے وہی، بھئی تم صاحبان تطہیر ہو، تم سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہوگا۔ جب بھی آپ اس طرح کے تبصرے کریے تو پہلے اپنے بارے میں سوچ لیجئے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد۔ جس کی جو سمجھ میں آیا، نام علی کو مٹانے کی کوشش کی گئی تو مٹ نہ پایا، ذکر حسین مٹانے کی کوشش کی گئی تو مٹ نہیں پایا۔ اما سن 40 ہجری میں فقط 29 سال بعد، نبی کریم کے 29 سال بعد، بلکہ 29 سال چند مہینے کے بعد، اس منظر کے چند مہینے کے بعد، 29 سال اور چند مہینے کے بعد، کہ جہاں 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان ایک بھائی نے ایک بھائی کو ہاتھوں میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس نے 1.25 لاکھ حاجیوں کے درمیان علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا اور 1.25 لاکھ کو حکم دیا تھا کہ جاؤ خیمے میں علی بیٹھے میں سب جا کر ولایت کی مبارکباد دو۔ جس علی کے سلسلے میں صرف 29 سال پہلے اس کی ولایت کے اوپر مبارکبادیں دی گئی تھیں، وہی علی کو سن 40 ہجری میں ایک نمازی دوسرے نمازی سے ملاقات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ علی نماز پڑھتے ہوئے مارے گئے۔ بھئی دیکھیے، غور کیجئے گا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کیا علی مسلمان بھی تھے؟ اما ہم سن رہے ہیں حالت سجدہ میں مارے گئے، سجدے کے عالم میں مارے گئے، کیا وہ نماز بھی پڑھتے تھے؟ اما دشمنوں نے پوری کوششوں کے بعد فقط 29 سال میں پروپیگنڈا کر کے اس منزل تک کامیابی حاصل کر لی کہ نمازی ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، لیکن وہ پروپیگنڈا بھی ختم ہو گیا، وہ حکومتیں بھی ختم ہو گئیں۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کل لوگ مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اچھا یہ بھی یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہہ دوں، بات آ گئی ہے کہ یہ بھی معجزہ ہے جیتا جاگتا۔ آپ سورج کا پلٹنا نہ مانیے، آپ ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ کرنا نہ مانیے، لیکن جیتے جاگتے معجزات آل محمد کے آج بھی باقی ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں، اب تو سیرہ کے حالات خراب ہو گئے، میں سیریا میں رہا بھی ہوں اور اکثر زیارتوں پہ بھی گیا اور وہاں مدرسے میں بھی رہا میں، تو وہاں آج بھی علویوں کی حکومت ہے، علویوں کی۔ یہ بشار الاسد جو ہے یہ علوی ہے، علوی کا مطلب ہے نصیری۔ نصیریوں کے نام ہم نے سنے ہیں، اگر نصیری دیکھنا ہو تو آپ چلے جائیے سیریا۔ بادشاہ جو اس وقت جو صدر ہے، حافظ الاسد کا بیٹا بشار الاسد، یہ نصیری ہے، علوی ہے۔ تو میں وہاں جب پہنچا ہوں، جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ اتنے % یہاں پر علوی ہیں، تو میں نے کہا اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے، آل محمد کا جیتا جاگتا معجزہ۔ اما جس جگہ علی کو لوگ مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھے، اسی جگہ لوگ علی کو خدا مان رہے ہیں۔ آپ انصاف سے بتائیے اس سے بڑھ کے اور کیا معجزہ ہو سکتا ہے؟ جس جگہ پر تمام مشنری لگی ہو، حکومت، پاور، سب کچھ، میڈیا، سب کچھ، کہ علی کو سامنے نہ آنے دو، ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی شناخت نہ ہو، وہ سب مر گئے۔ اما ان کی قبور کو ڈھونڈو تو نہیں ملیں گی، اور نہیں ملی۔ دیکھیے یہ حسین کا معجزہ۔ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ یہ آقا حسین کا معجزہ، ان کی مظلومی کا معجزہ۔ میں ایک بات عرض کروں آپ کے سامنے، جن لوگوں نے کربلا میں چاہے امام حسین پر تیر مارا ہو یا تلوار ماری ہو یا نیزہ مارا ہو یا پتھر مارے ہوں یا خاموش تماشائی ہوں، دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں یہ مظلوم ہیں، مجبور نہیں ہیں۔ جن لوگوں نے بھی کربلا کے میدان میں، وہ چاہے گھوڑوں کو پانی پلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہوں، وہ
جانوروں کو گھاس کھلانے کے لیے مقرر کیے گئے ہوں. جو لوگ بھی کربلا کے میدان میں 72 کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، اللہ نے ہر ایک سے انتقام لیا ہے. اللہ نے ہر ایک سے انتقام لیا ہے، اور صرف انتقام میں نہیں، خیموں میں آگ لگا دی. کیا گزری ہوگی آل محمد علیہ السلام کے اوپر، کیا سیدانیوں کے اوپر اس وقت گزر رہی ہوگی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو قبروں میں بھی چین نہیں مل پایا. دیکھیے متواتر تاریخ ہے، جس وقت بنی عباس ڈومینیٹ کر گئے بنی امیہ کے اوپر، تو دمشق کے اوپر حملہ کیا. اب پھر پوچھنا شروع کیا کہ یہاں پر بنی امیہ کی کہاں کہاں قبریں ہیں. جتنے بوڑھے تھے ان کو پکڑا گیا اور شناخت کروائی گئی کون کون سی قبریں. ہزاروں قبروں کو جب انڈیکیٹ کر دیا گیا تو تمام قبور کو کھودا گیا، ان کی ہڈیوں کو نکالا گیا، ان کی ہڈیوں کو نکالا گیا اور ان ہڈیوں میں آگ لگائی گئی. بس حسین کی مظلومی غور فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. اما زمین بھی اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں ہے اگر حسین کا کوئی دشمن ہے. زمین بھی اپنے گود میں لینے کو تیار نہیں ہے، نکالے گئے. اب یہ صدام حسین ملعون جو واصل جہنم ہوا، اس سے پہلے حسن بکر جو عراق کا پریسیڈنٹ تھا، بڑا ظالم تھا. بلکہ جتنے بھی مائیگریٹ کر کے بیچارے عراقی واپس آئے ہیں، جو ایک زمانے میں چلے گئے تھے باپ دادا کے زمانے میں، اور جو عراقی واپس آئے تھے ایک زمانے میں لکھنؤ میں، وہ حسن بکر کے زمانے کے نکالے ہوئے. جس وقت صدام نے حسن بکر کو معزول کیا تو ہائی وولٹیج تاروں پر ڈلوا دیا تھا. دیکھیے غور کیجیے، ہائی وولٹیج تاروں کے اوپر، اور ہر تھوڑی دیر بعد اس میں کرنٹ دوڑواتا تھا تو دھواں نکلتا تھا، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی خاک ہو گئی. آل محمد مظلوم ہے، مجبور نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی. اور اس کے بعد میں جب صدام واصل جہنم ہوا تو اس کے بعد اس نے چونکہ اپنے داماد کو قتل کیا تھا. میں ایک سال 5 محرم کو کربلا پہنچا عشر اولیٰ کرنے کے لیے. 5 محرم کو ایران سے عراق پہنچا تو جو ڈائیور تھا اس کا نام عباس تھا، جو بارڈر سے لے گیا تھا کربلا کی جانب، شہر کربلا کی طرف. تو راستے میں اس نے بتایا کہ تکریت میں صدام کے نواسوں نے اپنے نانا کی قبر پہ حملہ کیا پورے اپنے قبیلے کے ساتھ، اس لیے کہ صدام نے اپنے داماد کو مار دیا تھا. تو باپ کا بدلہ اپنے نانا سے اس طرح لیا کہ اس وقت تک کہ فائرنگ کرتے رہے جب تک کہ وہاں پر مقابلہ لوگ کرتے رہے. اس کے بعد جب وہ قابض ہو گئے قبر کے اوپر صدام کی تو قبر کو کھودا، اتنی دیر تک فائرنگ ہوتی رہی. قبر کھود کے صدام کی ہڈیوں کو، بدن کو نکالا گیا اور اسی وقت آگ لگائی نواسوں نے. تو جب میں نے یہ جملہ سنا کہ اس کی بھی میت کو، اس کی بھی ہڈیوں کو آگ لگائی گئی، تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، حسین مظلوم ہے. 1400 سال گزر گئے ہیں، دشمنوں کا انجام ایک ہے. درود بھیج دیے محمد وآل محمد. دشمنوں کا انجام ایک ہے. تو بھیا میں آپ مجلسیں اور بھی سنیں گے، ابھی 8 ربیع الاول تک مجالس ہوں گی، اور یہ تو شہر عزا ہے. ان 10 دنوں کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوگا، اس کے بعد میں مجلسیں اور ہو جائیں گی، اور مسلسل ایک کے بعد دوسرے گھروں میں مجلسیں اور شب بیداریوں کی مجلسوں میں. لیکن بھائی میں اپنے نوجوانوں سے بات کہتا ہوں اور ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، یہ لہت العالی کا شکار ہو کے مجلسوں میں نہ جائیے گا. جب بھی آپ جائیے، نہیں موڈ ہو تو آپ چلے جائیے واپس، نہیں اب اس وقت جی نہیں چاہ رہا ہے. لیکن اگر فرش عزائے حسین پر جانے کا ارادہ کر لیا تو یاد رکھیے ایک نگاہ نہیں ہے، 14 معصومین دیکھ رہے ہیں آپ کو، 14 معصومین آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور اسی لیے میں ایک بات اور عرض کر دوں، عزاداروں کے سلسلے میں کوشش کیجئے کہ بغض و حسد و کینہ و جلن آپس میں ختم ہو جائے. میں اکثر سوچتا ہوں، مثلا میں اس وقت مجلس پڑھ رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں ممبر پر، ہو سکتا ہے مجلس پڑھنے کا میری نیت ٹھیک نہ ہو سکتا ہے کہ میری آمد کو قبول نہ کیا جا رہا، ہو سکتا ہے یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے اتنے خلوص سے بیٹھا ہے کہ معصومین اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. فرید مصطفیٰ صاحب بیٹھے، کیا معلوم کتنے خلوص سے ذکر حسین سن رہے ہیں، اور جناب زہرا ان کو دعا دے رہی ہیں. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہمیں نہیں معلوم، لیکن جہاں معصومین کسی کو دعائیں دے رہے ہوں اور ہم اس کی مخالفت پہ آمادہ ہو جائیں، تو عزادار سے اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو بنا بے جناب زہرا. ایک درود بھیج دیجئے محمد وآل محمد. بنا بے جناب زہرا، بنا بے جناب زہرا.
درگزر کیجئے. کیا معلوم کس وقت کس کے ذکر کو، کس کی مجلس میں آمد کو، کس کے گریے کو، کس کی نیت کو آل محمد قبول کر لیں. اور پھر آل محمد اگر کسی کو قبول کر لیں تو یہاں سے لے کر وہاں تک شیورٹی بھی ہے اور گارنٹی بھی ہے. ہاں یہ وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے لیے دعا مانگی جائے کہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کا شکر ہے ہمارے کیا یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے دعا مانگے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں کہ فقط ان کو راضی کیا تو اللہ بھی راضی ہو، یہ بھی راضی. ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل. اللہ راضی اس لیے کہ یہ بڑے لوگ ہیں. میں نے دو چار واقعات بھی بیچ میں آپ کے سامنے عرض کیے تھے کہ خدا کی قسم جہاں کوئی سہارا نہیں ہے وہاں آل محمد علیہ السلام، اور انہی کا غم ہے. اور پھر یہ غم تو سب سے بڑا کمال اس غم کا یہ ہے کہ سب ریلیٹڈ ہیں. سب کربلا کو یاد کر رہے ہیں بے چینی سے. نبی کریم کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی، مولائے متقیان کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی، امام حسن کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی، جناب زہرا کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی. یہ چار معصومین ہیں کہ جن کے زمانے میں کربلا نہیں ہوئی، لیکن انہی نے بھی کربلا والوں کو یاد کر کے آنسو بہائے ہیں. بھائی زین العابدین علیہ السلام تو روئے، اپنی پوری زندگی روئے. پانچویں امام روئے اور پوری زندگی روئے، بلکہ وصیت کر دی تھی پانچویں امام نے. ظاہر ہے کہ آپ نے بھی کربلا کے مناظر بچپن میں دیکھے، آپ نے بھی صحبتیں اٹھائی تھی. جب آپ کی شہادت ہو رہی تھی، آپ کو زہر دیا گیا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ جب میری شہادت ہو جائے تو 10 روز تک مینا میں مجالس برپا کی جائیں، صف ازا بچھائی جائے، اور میرا بھی تذکرہ ہو، میرے جد حسین مظلوم کا بھی تذکرہ ہو. چھٹے امام، اما آپ اپنی وقت کو سوچئے، عظمتوں کو سوچئے. ہم کچھ نہیں ہیں، زیرو ہیں، لیکن اگر ان سے ہمارا کچھ ریلیشن ہو گیا، ان سے اگر ہماری وابستگی ہو گئی تو کتنی منزلیں ہماری بڑھ رہی ہیں. ایک شخص، میں اس وقت حوالہ نہیں دے پاؤں گا لیکن میرے پاس کتاب موجود ہے. ایک شخص عاشور کے دن بہت بے چین ہو رہا ہے، یا اللہ اب عبداللہ الحسین بہت یاد آ رہے ہیں، رویا بھی، لیکن دل کے قرار کے لیے کیا کروں. تو کہا چلو ان کے بیٹے موجود ہیں، چھٹے امام فرزند رسول موجود ہیں، ان کی خدمت میں جا کر ان کے جد کا پرسہ دے دیں. پہنچا وہ شخص اپنے گھر سے روتا ہوا. جب امام کے گھر پہنچا، دق الباب کیا تو ملازم نکلا، ایک خادم نکلا، کہا مولا سے ملاقات کے لیے آیا ہوں. کہا آؤ بیٹھ جاؤ لیکن چپ رہنا، اس لیے کہ امام اس وقت سجدے کی حالت میں. توجہ دیے گا، امام سجدے کی حالت میں. فدق کے اوپر بیان ہو رہا ہے. پڑھتے پڑھتے ایک بار رکے، کہنے لگے عزاداروں، اگر یہ مان بھی لیا جائے نقل کفر نہ باشد، اور پھر ہزاروں بار استغفار کرنے کے بعد کہ معاذ اللہ، اب وہ جملے میں نہیں دوہرا سکتا، تب بھی ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ رسول کی بیٹی ہیں، حق دے دیتے. جیسے ہی یہ جناب زہرا کے لیے سوچا انہوں نے، فوراً پیچھے سے چپل آئی. اب ایک دم مجلس درہم برہم ہو گئی. تو مارنے والے نے کہا تم نے تصور کیسے کیا؟ اب تو جو زمان میں جو منہ پہ آ رہا ہے، چاہے جناب زہرا کی عظمت ہے، نہ اس کا خیال ہوتا ہے، آل محمد کا مسئلہ آتا ہے، نہ ان کا خیال ہوتا ہے. تو لکھنؤ تو مر چکا ہے. اللہ کرے چونکہ یہ شہر ازا ہے، ابھی مرا نہ ہو، کوما میں ہو. ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. بھائی بابا سے بلند صلوات بھیج دے محمد وآل. اللہ کرے کوما میں ہو، ہوش آ جائے، ورنہ لکھنؤ تو گیا. تو عزیزان گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ آل محمد علیہ السلام کے سرکار یہ مظلوم ہے، مجبور نہیں ہے. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیے، سلاطین کو دیکھیے، بادشاہوں کو دیکھیے، اما ایسا لگتا تھا کہ اب ہوگا کیا، اب تو نام حسین مٹ جائے گا، اب تو نام علی مٹ جائے گا. لیکن پھر معلوم ہوا کہ تختہ کسی کا پلٹا، پھر حسین 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 حسین. یہ آپ سر دھنیے تب بھی سمجھ میں نہیں آئے گا ذکر حسین اور مدح علی. جتنی زیادہ پابندی لگائی جاتی رہی اتنا یہ ذکر ابھرتا چلا گیا.
یہ ابھرنا اس بات کی علامت ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے، یہ خالق کے اختیار میں ہے۔ ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل یہ ہمارا آپ کا مسئلہ نہیں ہے، بس اس روحانی سفر میں ہم شامل ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ خوش نصیب یہ ہے کہ ہم کو اتنی توفیق ہے کہ فرش عزائے حسین پہ جا کر بیٹھ جائیں۔ خوش نصیبی ہے کہ جب ذکر حسین ہوتا ہے تو آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب ہے کہ جب مدح آل محمد ہوتی ہے تو دل خوش ہوتا ہے۔ اللہ کرے یہ باقی رہے اور زندگی کی آخری سانس تک باقی رہے، ورنہ یہاں دیکھیے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں ہمیشہ، یہ یاد رکھیے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ سے نماز چھوٹ گئی، آپ ہوش حواس میں ہیں، پاک ہیں، مؤذن اذان دے رہا ہے، اگر نماز چھوٹ گئی تو آپ خوش نہ ہوئیے۔ ایک تو یہ آپ کا اختیار تھا کہ نہیں نماز پڑھنے جائیں گے، جی نہیں چاہ رہا ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ خود نہیں چاہ رہا ہو کہ آپ اس کی بارگاہ میں پہنچے۔ دونوں رخ ہیں، ایک طرف تو آپ کا اختیار ہے، نہیں جی چاہ رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہے روزہ نہیں رکھیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت میں آپ کے گناہ کے سبب سے کوئی ثواب نہ لکھا گیا ہو، مشیت یہ نہیں چاہ رہی ہو کہ یہ نماز کے ذریعے میری بارگاہ میں آ جائے اور روزے کی طرح ذریعہ آ جائے۔ اسی طرح یہ فرش عزائے حسین ہے، اسی طرح یہ فرش عزائے حسین ہے۔ ایک تو آپ کی مرضی ہے کہ ہم نہیں جائیں گے، یہ تو آپ کا رخ ہو گیا۔ ہو سکتا ہے یہاں بڑے آنے والے لوگ گوارا نہ کر رہے ہوں کہ یہ آ کر یہاں بیٹھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، تو جب بھی یہاں آ کر بیٹھ جائیے تو شکریہ ادا کریے کہ کم سے کم ہمیں اس لائق سمجھا کہ یہاں بلایا گیا۔ ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ بھئی تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، اما بعض بات ہوتا ہے یہ انسان ہے کہ معلوم ماما وہ فلاں صاحب آپ کی بڑی برائی کر رہے تھے، چاہے وہ اس نے خامخواہ کہا ہو، لیکن وہی صاحب سامنے آئے تو موڈ خراب ہو گیا، ان کا سلام علیکم وعلیکم السلام، اور خیریت مولانا ٹھیک ہوں۔ آپ سن لیا آپ نے کہ یہ آدمی آپ کی برائی کر رہا تھا، تو سلام کا ٹھیک سے جواب بھی نہیں دے رہے ہیں، اور اگر وہ دروازے پہ آ جائے گا ہو سکتا ہے ڈرائنگ روم آپ کھولے ہی نہیں، باہر سے بات کر لیں، ہاں بتائیے کیا بات۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں عزیزان گرامی، جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اپنا ڈرائنگ روم کھولتے نہیں، آل محمد اگر کسی سے ناراض ہوں تو کیسے فرش عزائے حسین پہ جگہ مل جائے۔ ایک اور درود بھیج دیئے محمد وآل محمد۔ ہمارا یہ روحانی سفر ہے، یہ تو ہم سب کی بدنصیبی یہ ہوئی کہ ہم نے اس کو معنویت میں لے لیا، اس کو مادیت میں لے لیا۔ یہ ایک روحانی سفر ہے، اس میں جہاں موقع مل گیا خوش نصیبی پر رشک کیجئے۔ میں نے ایک دن عرض کیا تھا، آج پھر عرض کر دوں کیونکہ اب یہ موضوع گفتگو نکل آئی ہے تو اب اسی سے آگے بڑھتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا کہ جس وقت ایک بیٹی نے اپنے باپ سے سوال کیا تھا، بابا یہ کیا سنانی سنا رہے ہیں، کیا ایسا ہوگا؟ کہا ہوگا۔ آپ ہوں گے؟ نہیں۔ میرے شوہر ابو الحسن؟ کہا وہ بھی نہیں ہوں گے۔ کیا ایک ماں ہوگی؟ کہا تم بھی نہیں ہوگی۔ تو بھائی بھائی کی مدد کے لیے ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ اب اللہ بہتر جانے، لیکن ماں کی جو ممتا ہوتی ہے کس لہجے میں اپنے باپ سے مخاطب ہوئی ہوں گی۔ پھر اتنا بتائیے میرے لال پر روئے گا کون اسے یاد کرے گا؟ تو نبی کریم نے فرمایا تھا، بیٹا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ اچھا یہ بھی ہے آل محمد کا صدقہ، کبھی غور کیجئے گا، کہیں کوئی کنڈیشن نہیں لگائی گئی ہے، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا۔ میں رضوی سید کالر کھڑے کر کے یہ نہ سمجھوں کہ میں شیعہ سید آل رسول، نہ سید نہ مرزا نہ پٹھان نہ شیخ، نہ شیعہ نہ سنی، نہ ہندو نہ مسلمان۔ دیکھیے جملہ سنیے، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، عزاداری نہ کسی فرقے میں ہے نہ مذہب میں ہے، جو بھی عزادار ہے وہ اس قوم کا فرد ہے جس کا اللہ نے محمد سے وعدہ کیا تھا۔
کبھی کچھ جملوں پہ غور بھی کیجئے، کبھی کچھ جملوں پہ غور بھی کیجئے. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے گھرانے کے جو اولادیں بچیں گی ان کے بچے روئیں گے. یہ نہیں کہا جو تمہارے شیعہ ہو جائیں گے وہ روئیں گے. یہ نہیں کہا جو کلمہ پڑھنے والے ہوں گے وہ روئیں گے. اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو یہاں سید اور شیخ کی بات نہیں ہے، یہاں قوم کی بات ہے. بس عزیزان گرامی یہ نہ پوچھئے ہمارا تو فلاں صاحب ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے. توفیق کیسے ہو اگر قوم میں نہ ہوں؟ ایک درود بھیج دیئے محمد وآل محمد. توفیق کیسے ہو اگر اس قوم میں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. تو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں روحانی مسئلہ کہ اس وقت سے جناب زہرا نے، اب مانیے یا نہ مانیے، جناب زہرا نے صبح قیامت تک عزائے سید الشہداء کا جملہ انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا. کربلا ہے یہ جو 1400 سال بعد بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. یہ مذاق نہیں ہے کوئی. نہ ہم جان کر کے روتے ہیں دنیا والوں کو سنانے کے لیے. ہمیں یہ تو مجلس ہے، کبھی کبھی آپ گھر میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی واقعہ سنتے ہیں تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. کہیں کہیں تو یہ ہوتا ہے آپ ایک جملہ پڑھ لیجئے. بھئی میرے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کمرے میں اپنے پڑھ رہا ہوں، ایک جملہ کوئی آ گیا مظلومی کا، بعض وقت ہوتا ہے آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے. تو یہ معجزہ جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اس کی منتظمہ ہے جناب زہرا. اس وقت سے لے کے صبح قیامت تک سنیے کون کہاں کس جگہ مجلس حسین کو برپا کرے گا. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. اس وقت سے آئیے علی صاحب، اس وقت سے جناب زہرا اس غم کی منتظمہ ہیں. کب، کہاں، روئے زمین میں کس وقت، کس جگہ پر کون میرے لال کا غم برپا کرے گا، میرے لال کا ذکر کروائے گا. وہ کس کی قسمت میں وہ ذکر ہے، وہ سب کے نام سمیت اپنے رجسٹر پہ لکھے ہیں جناب زہرا نے. اور یہی نہیں بلکہ ایک جملہ اور ملتا ہے، ایران کے عالم دین ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے لیکن میں بتا سکتا ہوں. فرماتے ہیں کہ صرف یہ بات نہیں کہ کون ذکر حسین کس کی قسمت میں ہے، بلکہ جناب زہرا نے اس وقت سے صبح قیامت تک فرش عزائے حسین میں کون کہاں کہاں بیٹھے گا نشستوں تک کا انتخاب کر دیا ہے. تو بعض وقت جہاں آپ آ کر بیٹھیے تو شکریہ ادا کریے. جس طرح حج پہ جانے والا اس لیے حج پہ جاتا ہے کہ جس نے عالم ارواح میں لبیک کی آواز بلند کی تھی، اسی طرح جناب زہرا ہو سکتا ہے کہ اس وقت ارواح مومنین نے عالم بالا سے لبیک کہا ہو تو اس کی قسمت میں ذکر حسین ہے. ایک بات بس آخری کہہ رہا ہوں اور میں یہ جذباتی ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، نہ یہ کوئی خطابت کے جملے ہیں، اور اس کو یاد رکھیے گا کہ نبی کریم سے لے کر آخری امام تک کی تمنا کا نام ہے ذکر مظلومی و حسین. نبی کریم تمام شیعہ سنی لکھتے ہیں، تمام شیعہ سنی، کہ ام سلمہ کے پاس جب آپ روتے ہوئے پہنچے تو زوجہ نے سوال کیا یا رسول اللہ گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ تو یہی تو کہا کربلا سے آ رہا ہوں. یا بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ جبرائیل نے ابھی آ کر یہ خبر دی ہے اور دیکھو یہ شیشی میں خاک رکھی ہوئی ہے. ام سلمہ میں تو زندہ نہیں ہوں گا لیکن جب میرا نواسہ وطن چھوڑ کے جائے تو اس شیشی کو حفاظت سے کہیں پہ رکھ لو. جس روز یہ خاک خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا نواسہ مار ڈالا گیا. اور جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ بے ساختہ سرکار ختمی مرتبت نے گریہ کرنا شروع کیا، خوب روئے. بعض جگہ ملتا ہے کہ کلیجے سے چمٹائے ہوئے اپنے نواسے کو چپکائے ہوئے گریہ کر رہے ہیں. اور جناب ام سلمہ پہنچی کہ نہیں یا رسول اللہ خیریت تو ہے؟ کہا جاؤ میں اپنے نواسے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں، اپنے نواسے کی مظلومی کو یاد کر رہا ہوں. بچہ سو رہا ہے لیکن رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں.
جنگ صفین، مولا متقیان عراق سے نکلے کوفے سے، جنگ صفین کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اصحاب کا مجمع، ایک بڑا لشکر فرات کے کنارے رات میں پڑاؤ ہوا۔ جیسے ہی فرات کے کنارے پڑاؤ ہوا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، محمد حنفیہ، مالک اشتر، یہ کئی لوگ اس کو نقل کرنے والے ہیں جو میں آپ کے سامنے نام لے رہا ہوں، رات کے اندھیرے میں کہنے لگے ہم لوگ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے کہ رقہ کے مقام پہ پہنچنا ہے اور اس طرح شامیوں سے جنگ کرنا ہے، کہ رات کے اندھیرے میں چیخ مار کے مولا متقیان کے رونے کی آواز آئی۔ بس جیسے ہی ہم نے علی کی آواز کو سنا اور روتے ہوئے سنا، بس ہم تلواریں لے کے نکلے اپنے خیموں سے۔ میں ایک جملہ عرض کروں، عبداللہ ابن عباس ہوں یا مالک اشتر، یہ کربلا ہے جہاں علی صرف چلائے ہیں، علی زور سے بولے ہیں تو نہ جانے کتنے صحابی تھے جو تلواریں لے کے آ گئے۔ ہائے مظلومی حسین، جزاکم اللہ خیر۔ روایت کہتی ہے کہ ہم لوگ بھاگے، دوڑے، آواز کی سمت کی طرف پہنچے تو کیا دیکھا کہ مولا متقیان فرات کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ سر جھکائے ہوئے اور لگ رہا ہے جیسے کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چاروں طرف سے ہم پہنچ گئے، یا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ ہم ڈر گئے، کسی دشمن نے تو حملہ نہیں کیا، آپ اتنی زور سے چیخے کیوں تھے؟ کس سے مخاطب ہو گئے؟ کہا کسی سے نہیں۔ کہا امیر المومنین ارشاد فرمائیے، مولا ارشاد فرمائیے، کس سے مخاطب تھے؟ کہا نہیں، میں اپنے بیٹے حسین سے مخاطب تھا۔ کہا حسین تو خیمے میں ہیں، تو آپ یہ کیا فرما رہے تھے؟ یا ابا عبداللہ صبر، صبرن یا ابا عبداللہ، یہ آپ کیوں کہہ رہے تھے کہ صبر کرو ابا عبداللہ؟ تو رو کے واقعات کربلا سن 36 ہجری میں، ابھی کربلا نہیں ہوئی ہے، سن 36 ہجری میں امیر المومنین کے صحابیوں نے مولا متقیان کی زبانی واقعات کربلا سنے، یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا، یہاں پہ یہ مارا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے تمنائے آل محمد، یہ فرش ازائے حسین نہیں ہے، یہ ذکر حسین نہیں ہے، یہ تمنائے آل محمد۔ تو رسول اللہ کی بھی تمنا کہ گریہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، فرات کے کنارے مولا متقیان بھی روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آج 7 محرم ہے۔ میں مجلس کو تمام کیا، آج ایک بچہ ہے یتیم، ایک یتیم بچہ ہے جو بار بار اپنے امو کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ امو جان مرنے کی اجازت دیجیے، اور امو بڑی حسرت سے صورت دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، میرے لال قاسم کس طرح تمہیں مرنے کی اجازت دوں؟ تو ایک گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ گیا، گریہ کرنا شروع کیا۔ اتنے میں ماں نے آواز گریہ کی سنی، قریب آئیں، بیٹا میرے لال خیریت تو ہے؟ کہا اماں کیا کرے، کئی بار جا چکے، کئی بار چچا کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں، لیکن وہ مرنے کی اجازت نہیں دیں۔ گھبرا کیوں رہے ہو؟ ایک خط ہے تمہارے بابا کا جو تعویذ کی شکل میں تمہارے بازو پہ بندھا ہے، مجھ سے وصیت کی تھی جب مصیبتوں میں دیکھنا تو اس خط کو چاک کر لینا۔ قاسم نے تعویذ کھولا، اب جو خط دیکھا تو بھائی کا خط، بھائی کا نام ہے۔ خدا کی قسم کیا جذبہ شہادت تھا، دوڑتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچے، خط دیا، کہا یہ کس خط کا ہے؟ کہا آپ کے بڑے بھائی کا خط ہے، اب تو اجازت دیں گے امو جان، اب تو مرنے کی اجازت دیں گے۔ روایت کہتی ہے اتنا چچا بھتیجے روئے کہ غش کھا کر گر گئے۔ سامنے کی بات ہے، سامنے کی بات ہے، جب حسین دشمنوں میں گھرے ہوئے ہوں، ایسے موقع پر جب بھائی کی تحریر دیکھی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ تحریر سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہوں گے بھیا تمہارا چھوٹا بھائی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے، تمہارا حسین مصائب کی آماجگاہ بنا ہوا ہے، اجازت ملی۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ مصائب جناب قاسم سنتے چلے آ رہے ہیں مسلسل مجلسوں میں، فقط ایک جملہ تعزیت پیش کی جائے اور پرسہ پیش کیا جائے جناب ام فروہ کی خدمت میں، ان کے یتیم بچے کا، اس کا سبب کیا ہے؟ بس میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ دیکھیے میں اکثر مصائب زیادہ تفصیلی اس لیے نہیں پڑھتا کہ میرا اپنا یقین ہے کہ کربلا بے حصوں کے لیے نہیں ہے، کربلا بے غیرتوں کے لیے نہیں ہے، کربلا صاحبان احساس کا، ورنہ پوری روایتیں بیان کر دی جائیں، اگر احساس نہ ہوگا تو آنکھ سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ میں اکثر سوچتا ہوں عزیزان گرامی کہ کربلا کی ماؤں میں جو سب سے مظلوم ماں نظر آتی ہے مجھے، وہ ہے جناب ام فروہ۔
کربلا کی ماؤں میں سب سے مظلوم ماں، اللہ مجھے معاف کرے، جو میرا پاس علم ہے، جو میں سوچتا ہوں اس حساب سے یہ بات گفتگو کر رہا ہوں. بے شک جناب زینب بھی ماں ہیں، ام لیلہ بھی ماں ہیں، ام رباب بھی ماں ہیں، لیکن کربلا میں اگر کوئی مظلوم ماں ہے تو ام لیلہ. اس کا سبب کیا ہے؟ ام فروا. اس کا سبب کیا ہے؟ دیکھیے آپ شام غریبہ کے اندھیرے میں، شب عاشور کے اندھیرے میں اگر ماؤں کو دیکھیے تو اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے اپنے خیموں میں ترغیب جہاد، بیٹا اس طرح جنگ کرنا، کل ہنگامے سخت ہے، ماں جایا مصیبت میں ہے، یا میرے آقا مصیبت میں ہیں، یا میرے مولا مصیبت میں ہیں، یا میرے والی مصیبت میں ہیں. ہر ماں اپنے بچوں کو کل کے لیے تیار کر رہی ہے. لیکن ایک جملہ مقاتل میں آپ ضرور ہر ماں کا سنیں گے، بچوں خبردار، اگر ایک قدم بھی پیچھے ہٹ گیا تو تمام چاہتوں کے باوجود دودھ نہ بخشوں گی. یہ ماں اپنے اختیار کا اظہار کر رہی ہے کہ تمام چاہتوں کے باوجود دودھ نہ بخشوں گی. کربلا میں ایک مظلوم ماں ایسی ہے جو اپنے بچوں کو بٹھائے ہوئے ہے اور اس سے اس طرح نہیں کہہ رہی کہ میں دودھ نہ بخشوں گی، بلکہ فرما رہی ہے میرے لال قاسم کل تمہارا چچا مصیبتوں میں ہے، تمہارا باپ اس دنیا میں نہیں ہے، بیٹا بہترین جہاد کرنا، بیٹا میرے لال اپنی ماں کے دودھ کی لاج رکھ لے. یہی وجہ ہے کہ یتیم اس طرح لڑایا کہ دشمنوں میں ڈر گیا، اور عالم یہ ہوا کہ جب گھوڑا پائے ہوا تو ایک آواز دی، امو جان آپ پر قاسم کا آخری سلام. ادھر حسین بڑھے، ناگہاں ایک منزل ایسی بھی آئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاش ہے قاسم. ایک چچا اپنے بھتیجے کی لاش پہ پہنچا، لاش ٹکڑوں میں بکھری بھی نظر آئی. میرے لال قاسم تمہارا چچا